ریڈیو پاکستان۔ جشن آزادی کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں دستاویزی پروگرام سنیے آواز پاکستان۔ پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ آواز پاکستان۔ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری 14 اگست 1947 جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجہد رنگ لائی۔ کرۂ ارض پر ایک نیا ملک نمودار ہوا جس کی اکثریت کا عقیدہ تھا کہ ان کے دین کا واحد ماخذ ایک ہی مبارک، صادق اور امین شخصیت اللہ رب العزت کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ریڈیو پاکستان اسی عقیدے کے حامل مسلمانوں کے جذبات اور عقیدتوں کا ترجمان ہے۔ کائنات کے واحد خالق اور پالنہار کے سچے دین اسلام کی تکمیل سچے رسول، نبی اور محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ اپنے محسن سے عقیدت، محبت، مودت اور جذباتی وابستگی فطری ہے۔ ان فطری جذبوں کا شعری اظہار نعت ہے۔ نعت نگاروں میں ماہر القادری ایک ممتاز اور منفرد نام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر۔ میں شروع سے مجھے پڑھ رہا تھا میلاد شریف کی محفلوں میں، میلاد نعت خوانی کرتا تھا، ایک ذوق تھا اس سے، والد بھی شاعر تھے، اس سے خود بخود میں شعر کہنے لگا۔ میں نے کسی سے تلمذ یعنی کسی کا شاگرد میں نہیں ہوں، اتفاق میرا خیال یہ تھا کہ میں اگر کسی سے اصلاح لوں تو اس کے پاس رہنا چاہیے تاکہ اس سے استفادہ ہو، اس کا موقع نہیں ملا۔ اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے پہلا شعر نعت یا حمد میں تھا، اس کے بعد طالب علمی کا زمانہ جو ہے جب میں پڑھتا تھا، کوئی عمر تھی میری 17-16 سال کی، اس وقت کا ایک شعر مطلب مجھے بھی یاد ہے، وہ یہ تھا کہ نالے جو سنے میں نے گلشن میں انادل کے، پھر زخم ہوئے تازہ ارمان بھرے دل کے۔ اور اس زمانے میں جو نکلتا تھا ڈسٹرکٹ گریڈ بلند شہر سے، اس میں یہ میری غزل شائع ہوئی تھی، بڑی مسرت ہوئی تھی اس کو دیکھ کر۔ یہ کس زمانے کی بات ہوگی؟ اندازن کس زمانے کی بات ہوگی؟ یہ سن 22 کا قصہ ہے، 22 سے 23، 1922 میں۔ اگر آپ کو اپنی ابتدائی عمر کا کچھ کلام یاد ہو تو وہ عنایت کریں۔ کچھ تھوڑا سا شعر یاد ہے مجھے، ویسے تو میں ترنم سناتا ہوں، 2-3 شعر مجھے یاد ہیں بہت ابتدائی۔ ایک تو یہ ایک مشاعرے میں نے پڑھا تھا جس میں بہت ہی چھوٹی عمر تھی، میں نے ضلع بیرانگ میں ایک قصبہ گرنور ہے، اس کا ایک شعر یہ ہے کہ پتلیاں ہیں آخری گردش میں اب بھی دیکھ جاؤ، بات کہنے کو رہے مرنے میں آسانی ہوئی، بات کہنے کو رہے مرنے میں آسانی ہوئی۔ اس کے بعد کی غزلیں بھی تقریباً ابتدائی ہیں، وہ یہ ہیں 2-3 شعر۔ چلے 2 قدم اور قیامت اٹھا دی، ذرا ہنس دیے اور بجلی گرا دی، خطائے محبت کی اچھی سزا دی، میرے دل کی دنیا بنا کر مٹا دی، غم و درد سے پہلے دل کو بنایا، جو باقی رہا اس سے دنیا بنا دی، جو باقی رہا محبت میں دل نے میرا ساتھ چھوڑا، بھنور میں مجھے نا خدا نے دغا دی۔ سلام اس پر کہ اسرار
رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے، درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے۔ ریڈیو پاکستان وہ ادارہ جہاں رنگوں سے باتیں کرنے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ زبان، لسانیات، لفظ و معنی کی نزاکتیں، ادب، فن، اظہار مہک اور خوشبو ہی تو ہیں۔ ریڈیو پاکستان میں علم، ادب، تاریخ، مذہب، ثقافت، سیاست، معیشت، کھیل، سماجیات اور معاشرت کا گہرا علم رکھنے والا فرد ہی کامیاب براڈ کاسٹر سمجھا جاتا ہے۔ اس معیار نے پاکستان کی ریڈیائی تاریخ میں زید بخاری، پطرس بخاری، محمود نظامی، اشفاق احمد، نون میم راشد، ناصر کاظمی اور ضیاء جالندھری جیسے براڈ کاسٹرز پیدا کیے۔ ضیاء جالندھری اپنے اس شعر کی مانند مائکروفون پر بھی باتوں سے خوشبو بکھیرنے کا فن جانتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت وہ ریڈیو سے وابستہ تھے اور ریڈیو پاکستان کے اولین اناؤنسرز میں سے ایک تھے۔ سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ 14 اگست 1947 میں میں ریڈیو پاکستان میں ملازم تھا، اور عجیب قسم کی اس زمانے میں نئے ملک بننے کی، اپنا ملک بننے کی خوشی تھی، مگر ساتھ ہی ایک تکلیف دہ کیفیت تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں قتل و غارت کا سلسلہ بڑے پیمانے پہ جاری تھا، اور ریڈیو میں ہمارا یہ کام تھا کہ جن لوگوں کے ساتھی بچھڑ گئے ہیں، جن کے گھرانے لٹ گئے تھے، جن کے عزیز و اقارب ان سے جدا ہو گئے تھے، ان کے ہم پتے لکھتے تھے، ان کے نام لکھتے تھے اور ریڈیو پہ دن رات ان کے اعلان کرتے تھے۔ ریڈیو اسٹیشن پر بہت سے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں جو کچھ لوگوں پہ گزر رہی تھی، جو قربانیوں کا سلسلہ جاری تھا، اس کو دیکھ کے طبیعت کڑتی، مگر ساتھ ہی معلوم ہوتا کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ پیدائش کی تکلیف ہے، موت کی تکلیف نہیں ہے، یہ صبح کی سرخی ہے، شام کی سرخی نہیں ہے۔ اس سے بہت حوصلہ بنتا، اور ہم جس قدر توفیق تھی، جو کچھ ہم کر سکتے تھے لوگوں کو مدد کرنے میں، لوگوں کے اطلاعات پہنچانے میں، ریڈیو پہ اعلانات کرنے میں، ہم دن رات لگے رہتے تھے۔ پاکستان کی قومی تاریخ میں ممتاز ترین شاعر، صحافی، سیاستدان اور بلند پایہ خطیب شورش کاشمیری، جن کا اصل نام عبد الکریم تھا اور وہ آغا شورش کاشمیری کے نام سے دنیائے خطابت پر چھا گئے، 14 اگست 1917 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ مجموعہ صفات شخصیت تھے، تاریخ پاکستان کے نامور کارکن اور سپاہی۔ ان کی للکار سے برطانوی سامراج کانپتا تھا۔ ان کا 7 روزہ رسالہ چٹان ان کی شخصیت کا صحیح عکس اور غماز تھا۔ وہ 25 اکتوبر 1975 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ شورش کاشمیری کی آواز سننے کو لوگ ترستے تھے، پر یہ آواز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سن 39 میں مسلم لیگ بنی، قائد اعظم ملک میں تشریف لائے اور پٹنے میں غالباً پہلا اجلاس ہوا، اور پہلے اجلاس کے بعد مسلمانوں نے اپنا کانگریس سے، یا یہ جس کو کہتے ہیں متحدہ قومیت، الگ سفر شروع کیا، اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہماری ایک انفرادیت ہے، ہم ایک الگ قوم ہیں، اور ہمارا تمام دستور العمل پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی ہمسایہ قوم سے مختلف ہے۔ سن 40 میں 2 خبریں ہمیں ملی، خاکساروں پہ گولی چلی، اور مسلم لیگ نے پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا، اور مسلمانوں کا نصب العین متعین ہو گیا۔ جب ہمیں یہ خوشی پہنچی تو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ جناح جو ہے وہ ایک آنسٹ آدمی ہے، ان پرچیزیبل آدمی، اس کو کوئی نہیں خرید سکتا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے یہ نصب العین اختیار کیا ہے اور یہ نعرہ دیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں اس کا اخلاص بھی ہے اور مسلمانوں کی بقا کا سر و سامان بھی ہے، ضرور کوئی چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم ہندو کو زیادہ سے زیادہ زچ کر کے مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقسیم ملک نہیں چاہتے، اور تقسیم ملک ناممکن ہے۔ اس وقت ہمارا یہ تصور تھا۔ پھر جب میں رہا ہوا تو مسلمانوں کی تحریک جو تھی وہ اتنی مکمل ہو چکی تھی اور اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پاکستان ناگزیر ہو چکا تھا۔ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے،
کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے۔ لیکن معاملہ ناصر کاظمی کے اپنے اس شعر سے مختلف ہے۔ ناصر کاظمی کو سنو تو بہتر ہے، ان کا کلام سب سے زیادہ گایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی شاعری میں ترنم بہت ہے۔ یہ ترنم در حقیقت اداسی کی دین ہے، اداسی جس میں ایک عجب نشاط بھی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا میر تقی میر کے ہاں ہے۔ دونوں کا یہ اشتراک دونوں کے حالات کی یکسانیت کے سبب ہے۔ ساحلوں پر گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ ناصر کاظمی بھی ریڈیو پاکستان سے بطور اناؤنسر وابستہ رہے۔ ناصر کاظمی تو ریڈیو پاکستان کی آواز تھے، آواز پاکستان۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ جس طرح عطر کی شیشی میں آپ جب کھولتے ہیں تو خوشبو آپ کو آتی ہے، تو پھول اور باغ تو نظر نہیں آتا۔ تو شاعری میں میری یہ تمام واقعات براہ راست تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، البتہ یہ ہے کہ وہ جو یادیں ہیں، وہ جو زمانہ تھا ہمارا غلامی کا اور اس میں ہم جینے کے لیے کوشش کر رہے تھے پورے، وہ اس میں جو مختلف میرے ذاتی اور میرے ساتھیوں کے اور میرے معاشرے کے وہ ہیں، ان کی تگ و دو کو، ان کو میری شاعری کے آہنگ میں، رنگوں میں، لفظوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں شکار کی بات تو بیچ میں ایک شغل کی تھی، میرے سارے ہی شغل ایسے تھے جن کا تعلق تخلیق سے اور فنون لطیفہ سے ہے، موسیقی، شاعری، شکار، شطرنج، پرندوں سے محبت، درختوں سے محبت، یہ سب جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ شاعری اصل میں شروع میں نے دراصل اس لیے کی کہ یوں لگتا تھا مجھے کہ جو خوبصورت چیزیں باہر میں فطرت میں دیکھتا ہوں وہ میرے بس میں نہیں آتی، میری گرفت میں نہیں آتی اور نکل جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کچھ لمحے، کچھ وقت جو مر جاتا ہے وہ زندہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاعری میں زندہ ہو سکتا، اس لیے شاعری شروع کی۔ طبیعت موضوع تھی، گھر کا ماحول بھی شعر و شاعری کا تھا۔ کہ شاعری صرف مصرے لکھنے کا نام نہیں، شاعری تو ایک نقطہ نظر ہے زندگی کو دیکھنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا، ان کو ایک خاص موضوع طریقے سے بیان کرنے کا نام شاعری ہے۔ تو غزل تو اتفاقیہ ایک صنف مجھے پسند تھی، چونکہ میری ایک بیک گراؤنڈ تھی اس میں نے زیادہ تر غزل کی شاعری پڑھی۔ پھر یوں دیکھیے کہ اردو کا بہترین سرمایہ تو غزل میں ہی ہے۔ تو جس زمانے میں میں نے شعر کہنا شروع کیا، اسلامیہ کالج لاہور میں تھا، جہاں فیض احمد فیض اور راشد میرا جی ان کا طوطی بول رہا تھا۔ غزل واقعی مشاعرے میں پڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ ہے کہ میں ترنم سے پڑھا کرتا تھا۔ تو اگر غزل میں نئی بات کی جا سکے، اور غزل کا احوال تمہیں پتہ ہے دلی شاعر کیسا ہے، یہ بار بار اجڑتی ہے اور بار بار بستی ہے۔ کئی بار غزل اجڑی لیکن کئی بار یہ زندہ ہوئی۔ اگر تم نے 11ویں غزل کی بات کی تو میرا جی چاہتا ہے کہ تم اپنی 11ویں غزل میں سنا دو۔ ہاں، وہ ایک غزل ہے جو اب میں نے ان دنوں میں کہی ہے، تو مطلب ہے کہ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، وہ دل میں کھبنے والی آنکھیں کیا ہوئیں، وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں، زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ ادبی شاعری سے فلمی نغمات کی شاعری تک فنی مہارت، مشق اور ریاضت ہی اساس
اور بنیاد ہے. ایک نہیں کئی فلمی شاعر ادبی شان پیدا کر کے اپنے گیتوں کو امر کرنے میں کامیاب رہے. فیاض ہاشمی، تنویر نقوی، حمایت علی شاعر، قتیل شفائی، سیف الدین سیف اور شباب کرانوی. شباب کرانوی نہ صرف شاعر تھے بلکہ ہدایت کار اور فلم ساز بھی تھے. پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک پورا دور شباب کرانوی کا دور ہے. 20 کامیاب فلمیں، سینکڑوں دلربا گیت. تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا، تیرے دم سے ہے سلامت یہ بہار یاد رکھنا. بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے ڈائریکٹر شروع کیا اور اللہ کے فضل سے وہ پرچہ بہت کامیاب ہوا جی، تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ کچھ اس پرچے کا اتنا وقار تھا کہ بڑے بڑے آرٹسٹ یا فلم ساز یا ہدایت کار وہاں آفس میں انٹرویو کے لیے خود آیا کرتے تھے. جی، مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی کا انٹرویو لینے کے لیے جاؤں. تو ان سے روابط اور تعلقات اتنے بڑھ گئے، اتنا ربط و ضبط ہو گیا، وہ سب مجھے مشورہ دینے لگے کہ آپ ایک فلم بنائیں. اچھا. چنانچہ ہم نے ایک لمیٹڈ کمپنی بنائی اور ان دنوں ڈائریکٹر مہمے بھی بڑے کامیابی سے چل رہے تھے. تو اس کے سیر بی نے ایک نام رکھا ہے ادارے کا، جی، اور یہ نام شوکت تھانوی مرحوم نے تجویز کیا تھا. اچھا. چنانچہ اس ادارے کے تحت ایک فلم بنائی گئی جس کا نام تھا جلن. اچھا، آپ نے اب تک کتنی فلمیں بنائی ہوں گی اندازاً کچھ یاد ہے؟ نہیں، تعداد مجھے صحیح طور پہ یاد نہیں ہے تعداد، لیکن یہ کہ اللہ کے فضل سے میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ فلمیں میں نے بنائی. ذاتی طور پر آپ اپنی کون سی فلم کو بہترین قرار دیں گے؟ دیکھیے 2-4 فلمیں ایسی ہیں جی، کہ جنہیں میں ہر لحاظ سے بہترین سمجھتا ہوں، جیسے انسان اور آدمی، اور میرا نام ہے محبت، اور ایک فلم تھی افسانہ زندگی کا، اور ایک فلم تھی انصاف اور قانون. مطلب یہ وہ فلمیں ہیں جنہیں میں خود بھی فراموش نہیں کر سکتا. اچھا، جہاں آپ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ سمجھتے جی ہاں، ہیں کہ بالکل فلم بہترین بالکل تھی. بالکل. جناب، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک سچویشن بتائی تھی؟ جی. کیا تھی وہ سچویشن؟ جی ہاں، وہ سفر کی. جی ہاں. میں نے ایک گانا لکھا تھا. مجھے یہ گانا خود بھی بہت پسند ہے کیونکہ یہ جب فلم میں ریپیٹ ہو گیا آتا تھا تو اس کی سچویشن اتنی بڑی تھی کہ حال بھی تالیوں سے گونج اٹھتا تھا بعض جگہوں پر، لیکن اس میں شاعری بھی بہت اچھی تھی. جی. یہ انسان اور آدمی میں تھا، تو جہاں کہیں بھی جائے میرا پیار یاد رکھنا. شباب صاحب، آپ فلموں کی سٹوری بھی لکھتے ہیں؟ جی. کتنی فلموں کی سٹوریز لکھی ہیں؟ میں نے بہت زیادہ لکھی ہیں. باہر سے تو میرا خیال ہے چند کہانیاں لی ہیں. جی. زیادہ تر میں نے خود ہی لکھی ہیں. طریقہ کار کیا ہوتا ہے فلم کی سٹوری لکھنے کا؟ اس لیے کہ ڈائلاگس وغیرہ تو دوسرا شخص. جی ہاں، ڈائلاگ دوسرا لکھتا ہے. وہ طریقہ یہ ہے میرا کہ میں جس سے ڈائلاگ لکھاتا ہوں اس کو پاس بٹھا کے جو ایک ذہن میں کہانی ہے اس کا اسکرین پلے ساتھ ساتھ لکھاتا ہوں، اور اس سے زبانی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کے ڈائلاگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے پنجابی فلمیں بھی بنائی، یہ آگے کیوں نہیں جاری رکھا؟ پنجابی زیادہ نہیں بنائی، کم بنائی ہیں. چنانچہ پھر سوچا ہے یہ حالات کے پیش نظر کے پنجابی فلم بنانا بہت ضروری ہے. حالات کیا؟ یہاں کیفیت یہ ہے کہ آج کل 95% پنجابی فلمیں بن رہی ہیں. تو وہ اچھی بنا رہے ہوں گے پنجابی فلمیں جو اتنی چل رہی ہیں؟ بس وہ ایک اس کی ایک روش بنی ہوئی ہے، اسی روش پہ بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس روش کو ذرا تھوڑا بدلوں. مطلب یہ جو تشدد، قتل و غارت گری کی انتہا ہو رہی ہے، لاؤڈ ڈرامہ. جی ہاں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. اس میں وہ لاؤڈ پن اور وہ قتل و غارت گری اس حد تک نہ ہو کہ انسان لرز اٹھے دیکھ کے یا سن کے. میرے دل میں بس رہی ہے تیری آرزو کی خوشبو، کسی اور کا جہاں میں نہ چلے گا مجھ پہ جادو. فلمی دنیا ہو یا ٹیلی ویژن، منجھی ہوئی فنی مہارت ریڈیو پاکستان نے فراہم کی. ایک نام جس نے نہ صرف ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم تک اپنی فنی عظمت کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنی اولاد سے مزید 2 نسلیں بھی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کو دان کر دیں. یہ سٹیج ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم کے ممتاز صداکار اور اداکار سلطان کھوسٹ تھے. بچوں کے پروگرام میں ضدی بچے کا کردار اور بابا جگو کے کرداروں کو
अमर कर देने वाला सुल्तान खूसट। इनके बेटे इरफान खूसट डायरेक्ट हवलदार के किरदार से मशहूर हुए और पोते सरमद सुल्तान खूसट अदाकारी से लेकर हदायतकारी तक लोहा मनवा चुके हैं। मिलिए सुल्तान खूसट से। मैं ख्वाब में गया था। मैं आज रात को ख्वाब में परिस्तान गया था एक परी के साथ। मियाँ परिस्तान में क्या क्या देखा तुमने? मैंने वहाँ मिठाई का बना हुआ एक महल देखा था। वो महल खोए की ईंटों का बना हुआ था। खोए की ईंटों का? हाँ, सारे महल पर रबड़ी का प्लास्टर किया हुआ था। फिर उस पर दूध की सफेदी करके पिस्ते और बादाम के भेल बूटे बनाए हुए थे। अच्छा। और मियाँ? और लड्डू की मुंडेरी थी उस महल की। महल के झरोखे जलेबियों के थे। अच्छा। महल के बाग में गुलाब जामुनों के दरख्त लगे हुए थे। उस जमाने में फिर मुझे बच्चों के प्रोग्राम में मैं एक बाबा जग्गू, ये इस किस्म का किरदार था जैसे एक बुढ़ा बच्चों को कोई कहानी सुनाता है कि भाई बच्चों, एक थी चिड़िया और एक था कौवा, है जी। चिड़िया लाई मूंग का दाना और कौवा लाया चावल। इस किस्म का एक पेटेंट समझ लीजिए कि वो एक स्टॉक कैरेक्टर था, खास किरदार था। सुना भाई निजाम दिन तगड़ा है, खुश है जैसा हो गया है। मैं कह मैं तेन देखिया सी तुरे आउंदे नहीं तो तू एडा काला दवा दवा पेट्रोल पीता है सी तू जो तुरे आउंदा सी, तू तो फड़िया नहीं जाता भाई। अब रिकंस्ट्रक्शन में मैं 5-6 बरस से लिख रहा हूँ चाचा खैरू। हाँ, तो वो पंजाबी और कुछ, हाँ वो पंजाबी और उर्दू और कुछ अंग्रेजी के अल्फाज वो मिला जुला कर क्योंकि वो फौजी रिटायर है। अच्छा। हाँ, मैं क्या मैडम भागा, भाग परी बेगम, मैं क्या इधर आओ, किधर बैठे हो? वो मैं टारा मार मार के फावा होता जाता है, तुमको कुछ खबर ही नहीं है कि कौन सत्ता है कौन गल्ला करता है, हैं? मैं क्या भाग परी बेगम, भागो भाग परी जी, एक गल तो सुनो। कहते हैं इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। क्रिकेट को मकबूल बनाने में जिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का किरदार नाकाबिले फरामोश है, उनमें मुमताज, मारूफ और इंतहाई हरदिल अजीज बैट्समैन जहीर अब्बास भी हैं, जिन्हें एशियन ब्रेडमैन कहते हैं। Glorious shot, 4 runs. When he's going, there's no better player to watch through the offside than Zahir Abbas, and that really was a glorious shot. So 99. And there's another beautiful boundary. Fitting way to bring up the century. Brilliant innings from Zahir Abbas. ये शुरू से ही मुझे शौक था जी इसका। जब मैं सियालकोट में खेला करता था, और सियालकोट में मेरी एक गांव है जी मुजफ्फरपुर, वहाँ पर जो रास्ता है उसके इर्द एक तरफ जो है वो कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ जो है बाग खेत वगैरह है, और उधर हम वो विकेटें बना के खेला करते थे। उसके बाद सही मानों में कराची में आकर फिर मैंने इस क्रिकेट को काफ़ी सीरियस लिया, और 67 में मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की, और 69-70 में मैं पाकिस्तान से टेस्ट मैच भी खेल लिया। अच्छा, मुस्तकिल फिर ज़्यादातर तो बाहर ही रहे ना? जी हाँ, ज़्यादातर बाहर रहे जी। तो आपने कितने मैचेस खेले अब तक? अब तक टेस्ट मैचेस तो कोई मैं 58 के करीब 58 के करीब खेल चुका हूँ। इतने अरसे में आपने कितने रिकॉर्ड कायम किए? रिकॉर्ड्स तो आपको जी कोई 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेरे, और सबसे बड़ी बात ये हो गई वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है वो 100 सेंचुरियाँ हैं। हाँ, वो तो ऐसा है कि जी 100 रन्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो ये तो 100 सेंचुरियाँ हो गई। मैंने इतनी जल्दी 100 सेंचुरियाँ बनाई हैं कि मैं खुद ताजुब करता हूँ कि ये कैसे। वनडे क्रिकेट जैसे कि आपको पता है आजकल बड़ी मशहूर हो रही है, उसमें मैंने 3 कंसेक्यूटिव 100 किए हैं, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है जी। और कम से कम नहीं तो मैंने 6 फर्स्ट इनमें
سینچریاں بنا چکا ہوں، جو کہ 3 کا جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 3 سب سے ہائیسٹ سینچریاں ہوئی تھیں ون ڈے کرکٹ میں، اب میں نے 6 کر دی ہیں۔ موسیقی اور خصوصاً ہماری لوک موسیقی میں دھرتی کی خوشبو، فضاؤں کا رنگ اور ہواؤں کی مہک ہے۔ لوک فنکار اور گلوکار پاکستانی ثقافت کے سفیر اور امین ہیں۔ فیض بلوچ، منیر سرحدی، بلاول بینجو، مائی بھاگی، عالم لوہار، سائیں اختر، بالی جٹی اور شوکت علی۔ سیف الملوک اور ہیر گائیکی کے منفرد اسلوب کو شوکت علی نے جس طرح دوام بخشا وہ قابل داد ہے۔ شوکت علی پنجاب کی لوک گائیکی کا دائمی ستارہ، بام عروج پر چمکتا دمکتا، روشن اور تابناک۔ شوکت علی ریڈیو پاکستان سے مخاطب ہوئے اور یوں ہوئے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ ریڈیو ماں کی گود ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ مجھے ریڈیو کے لیے بھی کسی نے بلایا۔ جو بندہ ریڈیو سے گیا ہے اسی کا دنیا میں نام ہوا ہے۔ یہ عجیب حادثہ ہے کہ میں نے ریڈیو پاکستان لاہور پہ سب سے پہلے شوقیہ پروگرام میں گایا میں، اور میں حسین بخش گلو صاحب جو کلاسیکل آرٹسٹ ہیں اور ایک اور لڑکا تھا، میرے حصے میں غزل تھی۔ یہ 1961 کی بات کر رہا ہوں، 1961 کی بات۔ تو پہلے آپ کی کوئی اس سے آپ نے کوئی موسیقی کی تعلیم دی بھی تھی گھر میں کوئی گانے کا؟ پہلے یہ تھا کہ میں ایک فلم کا گانا، فلم 30 مار خان کا گانا گا چکا تھا، اور وہ سپر ہٹ گانا تھا، مگر میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ریڈیو پہ گاؤں۔ شوکت کون سا والا گانا تھا؟ وہ 30 مار خان میں ایک گانا ہے جو علاؤدین صاحب پہ پکچرائز تھا، پگڑی اتار چوراہے پگڑی اتار، پگڑی بننے جڑا ایدا حقدار۔ مگر ریڈیو کی کیا بات ہے، ایوب رحمانی صاحب نے میری آڈیشن لی اور فیل کر دیا۔ ہاں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ریاض کرو۔ پھر میں گیا، پھر آیا، پھر انہوں نے گلے لگا لیا اور شاباش دی۔ یہ ان کا بڑا احسان تھا، کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں تھا نا جی، یہ وہی تھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ریڈیو تو ماں کی گود ہے۔ جو محبت مجھے وہاں سے ملی ہے، جو نام مجھے ریڈیو نے دیا ہے، وہ آج اسی کا صدقہ ہے کہ میں پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں۔ شکل تو پہچانتے ہیں ٹی وی پہ، مگر یہ ہے کہ ریڈیو کی وجہ سے شوکت علی زندہ ہے۔ گانا جو میرا کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، یہ ریڈیو سے چلا، ریڈیو کی ریکارڈنگ ہے۔ کیوں دور دور رہندے ہو، تو یہ تھوڑا سا گا دیں شوکت۔ یہ بسم اللہ، کیوں دور دور رہندے ہو، یہ طالب چشتی مرحوم کا گیت ہے اور اس کی دھن میری اپنی ہے۔ کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، دس دیو یا کی قصور میرے کولوں، مینوں دس دیو یا کی قصور میرے کولوں۔ ابھی آپ جشن آزادی کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں دستاویزی پروگرام سن رہے تھے، آواز پاکستان۔ راوی صدف رانی، تحریر عرفان جمیل، پروڈیوسر طارق حسن شاہ، اور یہ پیشکش تھی سینٹر پروڈکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی۔